وفات النبی دے نام تے جلوس نکلدا ہے۔ یہ پہلا جلوس 1933 دے اندر نکلیا اس طرح ہی 1933 دے اندر لاہور دے اندر، اور وفات دے موضوع تے وہابیاں نے رولا پایا، پھر میلاد ہو گئی، میلاد النبی، ٹھیک ہے۔ میلاد تو بعد 1983-84 دے اندر نور اللہ توکلی انارکلی مسجد دا خطیب سی، شاہ من نورانی اور پیر جماعت علی شاہ، یہ تین بندے جا کے ضیاء الحق نو ملے، انہوں نے کہا جی میلاد النبی تے لکھیے نال عید بھی لکھ دیو۔ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ عید لکھی، نورانی نے بطور تبرک دے کولو قلم لیا، ہن کی ہو گیا عید میلاد النبی۔ ایک تیسری عید ہے، تیسری دو عیداں جڑیاں نے جینون نے، وہ میڈن مکہ اور مدینہ نے، جدی رجسٹریشن آمینہ دے لال نے کی تھی ہے۔ اسی انہاں عیداں نو عیداں ماننے ہاں جڑی اسلام آباد چ عید ہوئے، اسی اس عید نو عید نہیں مانتے۔ نالے نبی نے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا ہے، جدن روزہ ہوئے مولوی جی ادن عید نہیں ہوتی، جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوتا۔ یا روزہ رکھو یا عید پڑھو، گل دی سمجھ آ رہی؟ جشن دا لفظ کولوں لگ گیا۔ اس عید نو تے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی کتاب پڑھاؤ جی، اے کتاب ہے دنیا دا 1 نمبر مینٹل، تینوں پتا کو نہیں لگتا میں لکھنا کی ہے۔ کتاب میلاد النبی، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہیں آج تک اپنی بیوی دا بھی علاج نہیں کیتا، انہیں لکھیا ہے صفحہ نمبر 757۔ اے کتاب میرے ہاتھ چ فٹ کرو کیمرہ، کیمرے والے تکبیر، سوری صاحب سوری صاحب شیر پاکستان۔ لکھا جشن میلاد النبی عید مسرت ہے، عید شرعی نہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید شرعی ہے، نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں۔ یہ کنے لکھا ہے؟ حضرت قادری صاحب نے لکھا ہے۔ ہاں جی، نہیں نہیں نا نہیں پٹھا لینا، سیدھا لو توجہ اگے اے سن لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ کے وصال کا دن بھی تھا، یعنی اندر 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، 12 نو فوت ہوئے نے۔ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ کرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا، اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔ آقا دو جہاں کی زندگی کی یادوں کا جلوہ میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشیوں غم کی کفیتیں مل جاتی۔ صحابہ کرام وصال محبوب کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے، جو وہ ولادت کی خوشی میں جشن مناتے یا وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ انہاں لکھیا جی کفیت غم کے غم کی شدت قرون اولا میں جشن منانے میں مانے تھی۔ تھلے انہیں سرخی لکھی ہے، یعنی جشن منان دے اندر کیڑی چیز مانے سی؟ نبی پاک دی وفات۔ وہ چولے اتھے آنے مانے سی، جدو صحابہ نے منائی نہیں غم دی وجہ تو کیوں منانا ہے؟ گل ٹھیک ہے نا؟ 12 ربیع الاول تے نبی دی وفات دا دن ہے، تو نبی دے جان دی خوشی منا رہے ہیں۔ گودے عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ جدن فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے تو چنڈیاں لان دے روزے بنانے، جالی دیکھو نا روزے بنائے، ہوں یہاں روزے ٹھا بھی دینے نے، کعبۃ اللہ بھی ٹھا دینا۔ مقام ابراہیم بھی ایک جگہ تے ہاں بنیا ویکھیا راج آدم کے، اتوں نہ مقام ابراہیم بنایا باقاعدہ طور پہ بیت اللہ دے اگے۔ اس قوم دا بندہ کی رونا روئے، تینوں کس طرح اج خوشی سوچدی ہے کہ تو پیغمبر دی وفات دے دن ڈھول وجانے، چمٹے کھڑکانے، کھیرا پکانے، تماش بینیاں کرنے، پہاڑیاں بنانے اور مولوی سنے داڑیاں گال چ رومال پا کے نچن ڈے۔
نبی دی تاریخ ولادت دے اندر اختلاف ہے، یہ گل سن لو توجہ نہ، لیکن وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 427 یہ دے اتے لکھ دینے کہ آپ کا ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ کدھر پیدا ہوئے نے؟ یہ کون لکھیا؟ مولوی احمد رضا بریلوی دا فتاوی رضویہ جلد نمبر 26، رضا فاؤنڈیشن دی چھپی ہے، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان، 427 نمبر صفحہ۔ اگر کسی نو کوئی پھر بھی شک و شبہ ہے بعد بھی ویکھ سکتا۔ امام احمد رضا دے اتے انہاں دا سارا مذہب ہے۔